ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے۔ حضرت والا کا ان 4 پنکھیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، کہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمہ پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، کہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمہ پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، اور جہاں سے 313 چلے تھے تم اے مسلمانوں، اور جہاں سے 313 چلے تھے تم اے مسلمانوں، پھر انہیں ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں ہم سب کے بڑے، ہم سب کے محسن کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا،
زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا، کبھی خالد کبھی زرار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا، نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایما کی آتش میں عمر کا دبدبہ بن جا، تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا۔ یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو قابل مبارکباد پیش کر دوں کہ میری گزشتہ کئی سال پہلے آپ کے اس دیار میں حاضری ہوئی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت سے اور اس وقت میں مدرسے کی جو تعمیری ترقیاں ہیں اس میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں مفتی سعید السما صاحب دامہ فیوضہم اور ان کے تمام رفقاء، ان کی کمیٹی والے، ان کے معاونین، ان کے متعلقین، ان کے متوسلین، ان کے محبین، تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت تمام حضرات کی عمریں بڑھائے، اجر عظیم نصیب فرمائے، اور اس مدرسے کو اور اس مدرسے کی تمام قربانیوں کو اللہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ میرے بھائی، مجھے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے، جتنا وقت ملا ہے انشاءاللہ العظیم وقت متعینہ پر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ میرے بھائی، اس وقت میں ہمارے علماء کے، خاص طور سے اللہ کے نیک بندوں کے، یا ان کو بھی ابھی ایک طرف رکھیے، بلکہ میرے اللہ نے اپنے تمام بندوں کی ہدایت و رہنمائی کا انتظام کیا۔ میرے اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم بھیجے، ان کی عمریں مکمل ہو گئی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی سب سے آخر میں تشریف لائے، وہ بھی اپنی عمر مکمل فرما کر کے اس دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن اپنی ذمہ داری اپنے صحابہ پر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ پھر تمام کے تمام صحابہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر کے چلے ہیں۔ تابعین پر ذمہ داری، تبع تابعین پر ذمہ داری، اسی طریقے سے پھر یہ تمام کے تمام اپنے وقت کے علماء پر ذمہ داریاں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ او اللہ کے نیک بندو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ امت کو بھٹکنے سے بچانا ہے، امت کو گمراہ ہونے سے بچانا ہے۔ یہ تمام حضرات کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری تمام انبیاء کی، انبیاء سے صحابہ کی، صحابہ سے تابعین کی، تابعین سے تبع تابعین کی، اولیاء اللہ کی، اور پھر اس کے بعد اب علماء کی۔ اب علماء کرام بھی امت محمدیہ کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے اپنے اپنے میدان میں
محنت کرتے ہیں اور تمام کے تمام میدانوں کی نسبت اللہ کے نبی سے جا کر کے ملتی ہے۔ کبھی مدارس اسلامیہ کا قیام عمل میں آتا ہے، مقصد کیا ہے کہ امت محمدیہ کو بھٹکنے سے بچایا جائے۔ کبھی خانقاہی نظام قائم کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہے کہ امت محمدیہ کو بھٹکنے سے بچایا جائے۔ اسی طریقے سے پھر کبھی دعوت و تبلیغ کے نظام کو یہ سمجھ کر کے قائم کیا جاتا ہے کہ تمام انسان مدرسوں تک نہیں جا سکتے، تمام انسان خانقاہوں تک نہیں جا سکتے، لہذا نظام ایسا قائم کیا جائے کہ ہم کوئی ایسا نظام بنائیں کہ ہم خود چل کر کے لوگوں کے پاس جائیں، ہم خود چل کر کے اللہ کے ان بندوں کے پاس جائیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد نہیں آتی، جو خواب غفلت میں سو جاتے ہیں، اور کیوں نہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن مقدس میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے، قرآن مقدس میں ان لوگوں کی بڑے قصیدے بیان کیے ہیں۔ کہیں میرا اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ تمہارے درمیان میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، اور یاد رکھنا اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں زمین پر بسایا ہے، ہاں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے جتنے بھی انسان ہیں ان کو تمہیں ہمیشہ بھلائی ہی پہنچانی ہے، ہمیشہ انہیں سکون ہی پہنچانا ہے، ہاں ان کی برائیوں سے اور ان کو تکلیف پہنچانے سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لہذا امت محمدیہ اس پر آج تک محنت کرتی چلی آ رہی ہے، حالانکہ دنیا میں ان کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کی، دنیا نے ان کے نظام کو ایک طرف کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اللہ کے بندے اپنے اوپر مصیبتیں جھیلتے رہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کسی انسان کو جان بوجھ کر کے تکلیف پہنچانا اپنے اوپر حرام سمجھتے رہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں گفتگو کرنے لگا دعوت کے نظام کی۔ کون ہے اللہ کے نیک بندے جو صبح کو اٹھ کر کے بغیر کسی لوس اور لالچ کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ہاں نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر صبح کو آ کر کے میری اور آپ کی کنڈیاں کھٹکھٹاتے ہیں، مجھے اور آپ کو آ کر کے جگاتے ہیں اور آ کر کے احساس دلاتے ہیں۔ ارے اللہ کے نیک بندے، تجھے اللہ نے اس زمین پر کیوں بھیجا؟ کیا سونے کے لیے، کیا کھانے کے لیے، کیا صرف کمانے کے لیے؟ نماز کیوں نہیں پڑھی گئی؟ اللہ کو کیوں یاد نہیں کیا گیا؟ ہاں اللہ کی طرف کیوں چل کر کے نہیں آئے؟ یہ روزانہ صبح کو اٹھتے ہیں، کوئی ان کی تنخواہیں نہیں ہیں، کوئی ان کا میری آپ کی طرف سے کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اللہ کی محبت میں۔ اور یہ محبت ان کو کہاں سے ملی؟ اپنے بزرگوں سے ملی۔ یہ محبت ان کو کہاں سے ملی؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ یہ جو میرے اور آپ کے آقا پوری زندگی اپنی گلیوں کے اندر، اپنے راستوں اور چوباروں کے اندر لوگوں کی کنڈیاں کھٹکھٹاتے، لوگوں کی خوشامد کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی ظالم بھی ہوتا، اگر کوئی جابر بھی ہوتا، تو میرے اور آپ کے آقا ان کے دروازوں پر جاتے، ان کی خوشامدیں کرتے اور انہیں اللہ کی طرف لے کر کے آتے۔ لوگوں نے اس نظام کو بڑا دبانے کی کوشش کی، کبھی میرے اور آپ کے آقا کو ستایا، کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی طائف کی گلیوں میں، کبھی میرے آقا کے سر پر اونٹ کے اوج ڈالے گئے، کبھی گلے میں پنڈا ڈال کر کے پیچھے کو کھینچ دیا گیا، کبھی کوڑا اور کرکٹ ڈالا گیا۔ جب اس سے بھی میرے اور آپ کے آقا پیچھے نہ ہٹے، آگے بڑھے، تو لوگوں نے لالچ دیا، اے عبد المطلب جاؤ اپنے بھتیجے کو جا کر کے سمجھاؤ، جاؤ اپنے اس نونہال کو جا کر کے سمجھاؤ۔ کبھی عتبہ کو بھیجتے ہیں، کبھی عبد المطلب کے ساتھ ساتھ ابو طالب کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ لیکن اللہ کے یہ نیک بندے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی ہر کسی سے یہی فرمایا کرتے تھے، او لالچ دینے والوں ذرا کان کھول کر کے سن لو، تم کیا لالچ دو گے؟ اگر تم میرے ہاتھ میں چاند ملا کر کے رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج ملا کر کے رکھ دو، تب بھی محمد عربی اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔
اپنے مشن سے پیچھے آنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا امت میں اور امت کا درد لے کر کے آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ یہ درد پھر صحابہ کرام کے اندر آیا، پھر یہی درد اولیاء اللہ کے اندر آیا، پھر یہی درد علماء کرام نے اپنے دلوں پر لیا، اپنے دماغ میں اس کو بٹھایا، کبھی مدرسوں کا نظام قائم کیا، کبھی خانقاہوں کا نظام قائم کیا، اور کبھی دعوت و تبلیغ میں اپنے تمام ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جن کا سہرا سب سے زیادہ آج کے زمانے میں کسی اور پر نہیں، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کر دینا، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ علیین دے دینا۔ اے اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو یہ نظام کوئی ایسی ہنسی مذاق سے نہیں بنا ہے، بلکہ معلوم کرو باندلے کی سرزمین پر جا کر کے کون ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، کون ہے ننھی سی جان، اس چیز نے اس کو اتنا بیگانہ کیا، اس چیز نے اس کے دل میں اتنا درد پیدا کیا کہ کانگڑے کی زمین کو چھوڑتے ہیں اور دہلی کی دراسی مسجد میں کہ جس کو میں عراق بنگلے والی مسجد کے نام سے جانتے ہیں، کون سی ایسی چیز تھی کہ جنہوں نے انہیں بے چین کیا، اور بے چین کرنے کے بعد سیدھے ایسے ایسے وقتوں میں اور ایسی ایسی جگہوں پر پہنچے جہاں پر ارتداد بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا جا رہا تھا۔ یہی ہریانے کی سرزمین، یہی پنجاب کی سرزمین، یہی میوات کی سرزمین، اے اللہ کے نیک بندو کون سی سرزمین ہے جہاں ارتداد بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے؟ ارتداد کہتے کسے ہیں؟ علماء سمجھتے ہیں ارتداد کہتے ہیں کہ جب امت محمدیہ اپنے مذہب کے اندر شک کرنے لگے اور دوسرے مذاہب کو پسند کرنے لگے اور دوسرے مذاہب ان کو اچھے لگنے لگے، دوسرے مذاہب کے لوگ ان کو سمجھ میں آنے لگے۔ اے امت محمدیہ کے جوانوں، میں تم سے گفتگو کرنے لگا ہوں، آج پھر وہی جڑیں میرے اور آپ کے دلوں کے اندر دوبارہ سے پنپ رہی ہیں، آج وہی جڑیں میرے اور آپ کے دلوں میں دوبارہ سے گھر کر رہی ہیں۔ اے نوجوان، آج تو پھر دوبارہ سے اسلام کے اندر شک اور شبہات کی دنیا میں جا کر کے دوسرے مذہبوں کی باتیں پسند کرنے لگا ہے، دوسرے مذہبوں کی عبادتیں تجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ خاص طور سے میں اپنی بہن بیٹیوں سے گفتگو کرنے لگا، اے امت کی ماں اور بہنوں، اے اسلام کی جیالیوں، اے اسلام کی ننھالیوں، پھر تیری کے ساتھ ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جوان بچیاں اسلام کو ناپسند کر کے بڑی تیزی کے ساتھ غیروں کے دامنوں کے اندر جا کر کے گر رہی ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ کوئی حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جیسا درد لے کر کے اس امت کے اندر گھومے، اس امت کے اندر چلے پھرے، اس امت کے درد کو سمجھے، اس امت کے درد کو لے کر کے آگے بڑھے۔ ہاں، کہیں کھیتوں کھلیانوں میں جائے جیسے حضرت پہنچا کرتے تھے، کبھی میاں موسیٰ سے ڈنڈے کھائے، کبھی کسی کے گھروں سے دھکے کھائے، اور ایسے وقت میں جب تک پیچھے نہیں ہٹے جب تک یہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آئے۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ بات سننے میں بڑی آسان ہے لیکن کتنی بڑی قربانی حضرت کی۔ اے اللہ کے نیک بندے، ذرا سنتا چلا جا۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہیں، اپنے گھر اور بار اور کاروبار کو چھوڑ کر کے سیدھے دہلی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ یہی جو بنگلے والی مسجد ہے جس کو میں اور آپ نظام الدین کے نام سے جانتے ہیں، آپ یہاں پر پہنچتے ہیں، بڑی دھول مٹی سے اٹی ہوئی ہے، آپ اس کی صفائی فرماتے ہیں۔ ذرا سے نماز کے وقت کے بعد آپ ذرا باہر کو نکلتے ہیں، آپ ذرا باہر کو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ مزدور کام کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ مزدور مزدوری کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، لے جا کر کے کہتے ہیں او اللہ کے بندو کون ہو؟ کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہا کہ نام کیا ہے؟ تو نام ان کے اسلامی نہیں ہے، نام ان کے اللہ اور محبوب کے نام پر نہیں ہے۔ کہا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہا کہ تم ایسا کرو،
तुम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और तुम इलियास के साथ चलो। चुनांचे तमाम मजदूरों को लेकर आप अपनी बंगले वाली मस्जिद पर पहुंचते हैं और पहुंच करके उनको वुजू कराते हैं, वुजू करा करके नमाज सिखाते हैं, नमाज के बाद किताब पढ़ करके सुनाते हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो बैठे रहो। कहा कि हमें मजदूरी करनी है, कहा मजदूरी से न घबराओ, इलियास तुम्हें मजदूरी देगा। जब शाम को तुम्हारी मजदूरी का वक्त हो जाए तो जरा मुझे बता देना। जैसी शाम मुकम्मल हो गई, मजदूरी का वक्त मुकम्मल हो गया, हाँ ये तमाम के तमाम मजदूर हजरत की खिदमत में हाजिर हुए और आकर के अर्ज करने लगे, हजरत मजदूरी का काम मुकम्मल हो गया। हजरत ने कहा फिर ये लो मजदूरी, और आपने उनको मजदूरी पेश की। उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं, किसी मालूम करने वाले ने मालूम किया कहाँ से आए हो। आज तो आपके चेहरे मजदूरों वाले नहीं लग रहे हैं, आज तो आपके चेहरे मेहनत करने वालों के नहीं लग रहे हैं, कहाँ से आए हो। वहाँ के एक बेवकूफ से मुल्ला मिल गया था, हाँ जो हमें पकड़ करके एक मस्जिद के अंदर ले गया, उसने हमारे हाथ मुंह धुलाए, उसने हमसे उठक बैठक लगवाई और फिर पता नहीं कौन सी किताब पढ़ करके सुनाई। वो इतने इस्लाम से नाबलद थे कि उन्हें मालूम ही नहीं जिसको तुम मुंह धोना कह रहे हो वो वुजू था, जिसको तुम उठक बैठक कह रहे हो वो नमाज थी, जिसको तुम कह रहे हो कोई किताब पढ़ करके सुनाई वो अल्लाह की किताब की तालीम थी। उन्हें इतना भी मालूम नहीं था, लेकिन बात समझ आ गई। अरे अच्छा बेवकूफ मिला है, हमें कुछ करने भी नहीं देता और मजदूरी पूरी देता है। अगले दिन फिर सुबह दौड़ते हुए और ज्यादा तादाद में आए। हजरत ने फिर उनको ऐसे ही वुजू कराया, नमाज पढ़ाई। हजरत ने फिर उनको ऐसे ही नमाज सिखाई और फिर बाद में इसी तरह तालीम और किताब लेकर के बैठ गए। ये सिलसिला इसी तरह दराज रहा है अल्लाह के नेक बंदे। लेकिन अभी दर्द कम नहीं। कहाँ से आते हो? हम मेवात की सरजमीन से आते हैं। मुझे मेवात लेकर के चलो, मुझे अपनी जमीन पर लेकर के चलो। हाँ जाकर के देखा कि यहाँ सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हाँ न इनका नाम मुसलमानों का है, न इनका काम मुसलमानों का है। ये इर्तिदाद की चक्की में इतनी तेजी के साथ जा चुके हैं कि इन्होंने हाँ ये अल्लाह को नहीं जानते, ये नबी को नहीं पहचानते, ये नमाजों को नहीं जानते। हजरत ने आंसू बहाए और एक एक घर पर जाकर के मेहनत की, यहाँ तक के घरों से धक्के दे करके भगा दिए गए। यहाँ तक के कई जगह पर हजरत की पिटाई के वाक़यात भी पेश आए हैं। लेकिन मैं इस तरफ अपनी गुफ्तगू को बढ़ाना नहीं चाहता। अलगर्ज ऐसा हुआ, अल्लाह के नेक बंदे, जब किसी काम के लिए कुर्बानियां पेश की जाती हैं तो उसके नताइज भी खूबसूरत निकल करके आते हैं। फरमाते उलमाए कराम, हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत से एक या दो नहीं, 200 या 400 नहीं, बल्कि फरमाते उलमाए कराम रब्बे काबा की कसम 38 लाख लोग वापस इस्लाम के अंदर आए थे। 38 लाख लोगों ने फिर दोबारा से इस्लाम पर चलना शुरू किया था। 38 लाख लोग दोबारा अपने रब को पहचानने लगे थे। आज हम समझते हैं ये तमाम के तमाम काम हमें किराए कराए मिल गए हैं। आज हमने इनको खेल बना दिया है, इख्तिलाफ की नजर कर दिया है, झगड़ों की नजर कर दिया है। उम्मत की फिक्रें खत्म हो गई, उम्मत के गम खत्म हो गए। आज में और आप हुब्बे जाह में लग गए, आज में और आप बड़े बनने में लग गए, आज में और आप अपनी तारीफों के प्यासे हो गए। लेकिन उम्मत के गम को समझने वाला दूर दूर तक कोई मौलाना इलियास जैसा नजर नहीं आता। अल्लाह के नेक बंदे, खाली मेहनत नहीं बल्कि घर की कुर्बानियां तो देखिए। जब आप बंगले वाली जमीन पर अपने वक्त को गुजार रहे हैं और लोगों पर मेहनत कर रहे हैं, जरा आगे की तरफ चलिए। किसी ने आकर के कहा था, हजरत आप जरा अपने घर का तो ध्यान कीजिए, कांधले की जितनी आपकी जमीन है उस पर गैरों ने कब्जा कर लिया है, गैरों ने वो जमीन घेर ली है, गैरों ने आपके खेत खलियान अपने कब्जे में कर लिए हैं। जरा जवाब सुनिए, क्या फरमाते थे अल्लाह की कसम, जमीनें मेरी चली जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा घर बार नीलाम हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, अगर इलियास
کو اس زمین پر کسی چیز کی پرواہ ہے تو صرف اس چیز کی پرواہ ہے کہ اللہ کا ماننے والا اس زمین سے بغیر کلمے کے جا رہا ہے. میری زمینوں کی مجھے لالچ دینے کی کوشش نہ کرو, میرے گھروں کا مجھے لالچ دینے کی کوشش نہ کرو. اللہ کی قسم اگر الیاس کو کوئی پرواہ ہے تو صرف اس چیز کی پرواہ ہے کہ اللہ کو ماننے والا آج اللہ کو بغیر پہچانے اس دنیا سے جا رہا ہے. یہاں تک کہ اتنی قربانیاں فرماتے ہیں ساتھ رہنے والے, او اللہ کے بندے کیا قربانی دے گا؟ آج تو مجھے اور آپ کو وقت پر کھانا نہ ملے تو میں اور آپ بائیکاٹ شروع کر دیتے ہیں, مدرسے چھوڑ کر کے چل دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر مسجدوں میں اچھی خاصی دعوتیں نہ ہوں تو میں اور آپ ان مسجدوں والوں کو دل میں برا سمجھنے لگتے ہیں. یہ میں کڑوی گفتگو کرنے لگا لیکن آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی. اے اللہ کے نیک بندے, ذرا دیکھ میرے اور آپ کے بڑے, میرے اور آپ کے چہیتے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صبح کا وقت ہوتا اور پورا دن ایسے گزر جاتا, حضرت نے مشورہ کیا, ارے کیا فائدہ ایسا بھوکا رہنے سے, ایسا کرو پھر روزے سے رہا کریں گے, ایسا کرو اس وقت کو روزے سے گزارا کریں گے اور روزے کی حالت میں محنت کیا کریں گے. روزے کی حالت میں اللہ کو ترس آئے گا, روزے کی حالت میں ملاقات کیا کریں گے, روزے کی حالت میں لوگوں کی جا کر کے کنڈیاں کھٹکھٹائیں گے, لوگوں کی خوشامدیں کریں گے. فرماتے ہیں جب سحری کا وقت ہوتا, آج تو میرے اور آپ کے دسترخوانوں پر بڑی بڑی سوئیاں اور کھانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سحری کے وقت میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے. اسی طریقے سے پانی کو پی لیتے اور روزے کو رکھ لیتے. جب شام کا وقت ہوتا اور افطاری کا وقت ہوتا آپ چاروں طرف دیکھتے لیکن کچھ آتا ہوا نظر نہیں آتا. لکھنے والا لکھتا ہے کہ حضرت کی وہیں چوبارے میں ایک گولر کا پیڑ کھڑا ہوا ہے, حضرت اسی کی طرف اشارہ کرتے اور اشارہ کر کے فرماتے ذرا یہ گولر تھوڑے سے توڑ کر کے لے کر کے آ جاؤ. آپ رومال بچھاتے, دسترخوان کی سنت کو زندہ کرتے, انہی پر آپ گولروں کو ڈال دیتے, ڈال کر کے ذرا سا نمک چھڑک دیتے اور جیسے افطار کا وقت ہوتا آپ انہی گولروں سے اپنے روزے کو افطار کر لیا کرتے. کون سے گولر ہیں جن کو جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے, آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں. انہی گولروں پر نمک سا چھڑک کر کے آپ اپنے روزے کو افطار کر لیا کرتے تھے. جب اس طریقے سے روزے اور پاکوں میں زندگی گزرتی رہی, آپ نے ایک دن اپنی محترمہ کو بلایا, اپنی زوجہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا اے اللہ کی بندی, تو میرے ساتھ کہاں اپنا وقت برباد کر رہی ہے؟ تو اپنے گھر کی شہزادی ہے, تو اپنے گھر کی مالدار ہے, تو اپنے گھر کی چہیتی اور لاڈلی ہے. مولانا الیاس تجھے طلاق رجعی دے دیتا ہے, تیرا دل چاہے تو عدت گزار کر کے کہیں اور نکاح کر لینا. کیوں میرے ساتھ پریشان پھرتی ہے, کیوں میرے ساتھ مصیبتوں میں جکڑتی ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے, جب اللہ کسی سے کام لیتا ہے تو پھر ان کی محترمائیں بھی ایسی ہوتی ہیں, پھر ان کی زوجائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جس طریقے کی مثال حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی اپنے وقت میں دی تھی, کبھی اپنے وقت میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. جب آپ غار حرا سے لڑکتے ہوئے, جب آپ غار حرا سے بدن کے کپ کپاتے ہوئے, جب آپ غار حرا سے اتر رہے تھے اور سیدھے حضرت خدیجہ کے حرم میں پہنچے تھے, حضرت خدیجہ نے معلوم کیا تھا یہ کپ کپانے کی وجہ کیا ہے, یہ قدموں کے لڑکھڑانے کی وجہ کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا تھا اے خدیجہ, مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت کے تاج سے سرفراز کر دیا ہے, لیکن خدیجہ ایسے وقت میں مجھے کون نبی مانے گا؟ پورا مکہ, پورا کعبہ بتوں سے بھرا ہوا ہے, پورا مکہ بتوں کا پجاری ہے, کون مجھے نبی مانے گا؟ کس کو میں دعوت دوں گا؟ اللہ کی قسم حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا اے محمد عربی, میں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, آپ سب سے پہلے مجھے ہی دعوت دیجئے اور سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ قبول کرے گی آپ کے ذریعے سے.
जब घर वाले सहारा बन जाते हैं कर दे, अल्लाह की कसम न ज़ेवरात की जरूरत है न किसी माल की जरूरत है, लेकिन मौलाना इलियास कभी भी ये मत कहना कि मैं तुम्हारे निकाह से दूर हो जाऊं, कभी भी ये ना कहना कि मैं तुझसे दूर चली जाऊं। जब इस तरह की कुर्बानियां पेश की जाती हैं, फिर निजाम ऐसे चलते हैं जो पूरी दुनिया के कोनों में पहुंचते हैं, जो फिर पूरी दुनिया के हर कच्चे और पक्के घरों में पहुंचते हैं, जो फिर पूरी दुनिया की खुशी और तरियों में पहुंचते हैं। और यही नहीं, जहां की भी आप कुर्बानी देखोगे, आप जरा देखिए हजरत मौलाना कासिम नानातवी, अल्लाह उनकी कब्र पर भी करोड़ों रहमतें नाजिल कर देना। दारुल देवबंद की बुनियाद रखते हैं, दारुल का क़याम अमल में आ जाता है। 1866 की तारीख है, बुनियाद रखी जाती है। आप अपने घर पर पहुंचते हैं, देवबंद के बड़े मालदार से निकाह हो जाता है, एक बड़ी मालदार उनके घर के अंदर आ जाती है। जब आप अपनी मोहतरमा के घर में अपने कमरे में पहुंचते हैं, जरा सुन अल्लाह के नेक बंदे, तो देखा कि मोहतरमा ज़ेवरात से लदी हुई है, ऊपर से नीचे तक सोने और चांदी में लदी हुई है। हाँ, जैसे ही जरा सालक को हो करके एक कोने में बैठ करके रोना शुरू कर देते हैं, मोहतरमा खड़ी होती हैं और खड़ी होकर के कहती हैं, मौलाना कासिम आपके रोने की वजह क्या है? आप क्यों गोशा इख्तियार किए हुए हैं? आप क्यों कोना इख्तियार किए हुए हैं? कहा मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ मजे करूं, मैं अपनी बीवी के साथ इसके ज़ेवरात को देखूं जो ऊपर से नीचे तक ज़ेवरात में भरी हुई है। लेकिन मैं अभी ऐसे मजदूरों को छोड़ करके आ रहा हूं जिन्होंने सुबह से खाना भी नहीं खाया है और वो दारुल की दीवारें तैयार करने में लगे हुए हैं, वो दारुल की दीवारें बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस वजह से रो रहा हूं, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए कि तू उन्हें छोड़ करके ज़ेवरात से भरी हुई बीवी के पास बैठा हुआ था और मजदूरों को भूखा छोड़ करके आया था। अल्लाह की कसम, मोहतरमाएं हो तो ऐसी हो, उठ करके गई हैं, बड़ी तेजी के साथ ज़ेवरात उतारे हैं और उतार करके कपड़े में लपेट करके मौलाना कासिम के हाथों में दिए हैं। हजरत जाओ इनको अपने मजदूरों की मजदूरी में और इनको उनके पेट भरने में खर्च कर दो। इस मोहतरमा को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नेक बंदो और सुनने वाली मेरी बहनों, आज तो जरा सी परेशानी आ जाती है, तुम घर को छोड़ने की बात करती हो, घर से जाने की बात करती हो। जरा देखो मेरे और आपके बड़ों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं। गुफ्तगू का मौका नहीं, वरना गुफ्तगू को और बढ़ाता अल्लाह के नेक बंदो। इस वक्त में मेरे कहने का मकसद ये है कि ये मेहनतें मेरी और आपकी क्यों कम हो गई? क्या लोग अब पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए? क्या नमाज, हाँ 100% लोग नमाजी हो गए? मैं और आप क्यों इनकी फिक्र नहीं करते? क्यों मैं और आप देख रहे हैं कि जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं, ये जहन्नम की तरफ रमा और दमा है। मैं और आप क्यों फिक्र नहीं कर रहे हैं कि आज मेरा और आपका मुआशरा बड़ी तेजी के साथ गुनाहों की तरफ है? कौन इनकी परवाह करेगा? कौन इनकी फिक्र करेगा? अरे मैं और आप अपनी नमाजें तो पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरों की नमाजों की परवाह कौन करेगा? आज बड़ी तेजी के साथ उम्मत मुस्लिमा का नौजवान बड़ी तेजी के साथ नमाज छोड़ देता, मैं सब्र कर लेता, लेकिन नमाज छोड़ करके नशे की तरफ रवा और दवा है, नमाज छोड़ करके जुए और सजदे का दिल दादा है, नमाज छोड़ करके सिनाओं के अड्डों पर पहुंच रहा है, नमाजें छोड़ करके सूद और ब्याज का कारोबार बनाए हुए है, नमाजें छोड़ करके चोरों और डाकजनी में लगा हुआ है, नमाजें छोड़ करके अपने भाई की गर्दनें काट रहा है, नमाजें छोड़ करके चोरी का स्पेशलिस्ट बना हुआ है, नमाजें छोड़ करके अल्लाह के नेक बंदे सब कुछ कर रहा है अल्लाह को भूल करके। कौन परवाह करेगा? कौन परवाह करेगा? मैंने अभी अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ी थी। आज मैं और आप अपने अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती, हमारी कोई आंसू अल्लाह के यहाँ कबूल
نہیں ہوتے. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ فرمایا تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم. خبردار، بھلائی کا حکم کرتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، ورنہ یاد رکھنا جو تم دعا کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا. اگر تم نے بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، اگر تم نے برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا تو پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، تمہاری دعائیں بھی اللہ اپنے دربار میں قبول نہیں کرے گا. پھر تڑپتے رہنا اور ترستے رہنا. اسی طریقے سے ہمارے دماغ میں کبھی کبھی یہ بات آتی ہے، چلو ہم تو گناہگار ہیں، ان علماء کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ان دعوت کے ساتھیوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، ان خانقاہ کے بزرگوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ ذرا سن لے کان کھول کر کے. فرماتے تھے میرے آقا جب میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی، جب میری امت میں گناہ عام ہو جائیں گے، اس امت کا پہلا عذاب یہ ہوگا کہ ان گناہوں کی نحوست یہ ہوگی کہ اللہ میری امت کے نیک لوگوں کی دعائیں قبول کرنا بھی بند کر دے گا. آپ کیوں سمجھتے ہیں میرے اور آپ کے گناہوں کا اثر نہیں پڑتا؟ میری اور آپ کی غلطیوں کا اثر نہیں پڑتا؟ میں اور آپ اپنے کمرے بند کر کے گناہ کرتے کیا سمجھتے اثر نہیں پڑتا؟ تم گھروں کی بات کرتے ہو، میرا اور آپ کا اثر نیک لوگوں پر پڑتا ہے، متقی لوگوں پر پڑتا ہے، جو راتوں کے اندھیروں میں روتے ہیں، گر گراتے ہیں، ان کے آنسوؤں پر اثر پڑتا ہے. میرے اللہ نے صاف حکم کر دیا ہے اگر تم گناہوں سے باز نہیں آؤ گے تو پھر یاد رکھنا ہم تمہارے نیک لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں کریں گے. اے اللہ کے نیک بندو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ خود بھی نیکی کے راستے پر چلیں گے، اور جو نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ کی طرف لے کر کے آئیں گے. خاص طور سے جو ہماری بچیاں جن کے ذہنوں کے اندر، جن کے دل و دماغوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اسلام نکلتا ہوا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو ان بچیوں کی پرواہ کرنی پڑے گی. دشمن بڑی تیزی کے ساتھ محنت میں لگا ہوا ہے، انعام و اکرام میں لگا ہوا ہے. اگر میں اور آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے تو یہ بچیاں میرے اور آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی. کبھی جہیز کا بہانہ بنا کر، کبھی عمر کے زیادہ ہونے کا بہانہ بنا کر، کبھی مجھے ستایا جاتا ہے جب میں بیوی بن گئی، ان چیزوں کا بہانہ بنا کر یہ بچیاں بڑی تیزی کے ساتھ میرے اور آپ کے ہاتھوں سے اور دائرہ اسلام سے نکل جائیں گی. اے اللہ کے نیک بندے، اور یہ کیوں نہ نکلیں گے؟ ذرا سنو، ایک وقت ہوتا کہ جب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہودیوں کو پکڑ کر کے جکڑ رہے تھے، یہودیوں کو اپنے قبضے میں لے رہے تھے، قید و بند کی پیڑیاں ان میں ڈال رہے تھے، تو اس وقت میں یہودیوں نے غرہ کر کے کہا تھا صلاح الدین ذرا کان کھول کر کے سن لو، آج سے ہم تمہارے درمیان میں وہ مائیں پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے جو تمہارے درمیان میں صلاح الدین ایوبی کو پیدا کریں گی، جو تمہارے درمیان میں محمد بن قاسم کو پیدا کریں گے. ہم تمہاری عورتوں کو اللہ سے ہٹا لیں گے، رسول اللہ سے ہٹا لیں گے، دین سے ہٹا لیں گے، تربیت ان کی کم کر دیں گے. تم اپنی عورتوں کو دیکھو گے، انہیں بے پردگی میں مزہ آئے گا، برقعے میں گھٹن محسوس ہوگی. تم انہیں دیکھو گے، ان کے دل بازاروں میں لگیں گے، اپنے گھروں میں گھٹن محسوس ہوگی. تم اپنی عورتوں کو دیکھو گے، وہ ناچ گانے پسند کریں گی، نمازوں میں گھٹن محسوس کریں گی، یہاں تک کہ وہ لوگوں سے محبت کے جالوں میں پھنسیں گی، انہیں شوہر اور بیوی کے رشتے اچھے نہیں لگیں گے. ہم تمہاری بچیاں اور تمہاری عورتیں ایسی راستوں پر لا کر کے کھڑا کر دیں گے کہ ان سے دوبارہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا. یہ دشمن کی محنت ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ خود بھی نیکی کی طرف آئیں گے اور اپنے بھائیوں کو بھی نیکی کی طرف لے کر کے چلیں گے، اپنے اوقات کو علماء کے ساتھ گزاریں گے. اللہ کی قسم فتنہ پتہ نہیں کہاں سے آ جائے، اس لیے اپنے وقتوں کو زیادہ سے زیادہ علماء کے پاس گزارو، زیادہ سے زیادہ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں میں گزارو، زیادہ سے زیادہ خانقاہوں کے بزرگوں میں گزارو، ورنہ پتہ نہیں فتنہ کہاں سے مجھے اور آپ کو اچک لے. اس لیے زیادہ سے
زیادہ وقت اپنے علماء کے لیے اور دعوت کے تمام نظاموں کے لیے اپنی بچیوں کے موبائلوں کا خاص دھیان رکھیں، ان میں سننے والی دیکھنے والی چیزوں کا خاص دھیان رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو، خاص طور سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ جڑیں گے نا علماء سے، جڑیں گے نا دعوت کے ساتھیوں سے، جڑیں گے نا انشاءاللہ خانقاہوں سے، انشاءاللہ العظیم اگر ایک بھی نظام سے جڑ گئے تو انشاءاللہ کوئی غیر کی چیز میرے اور آپ کے دلوں میں گھر نہ کر سکے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، آمین وآخر دعواہم الحمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ معزز سامعین، حضرت مفتی محمد